الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس صدق الله العظيم۔ روح کی بیماریوں میں سے ایک سب سے خطرناک چیز وہ غصے کا زیادہ طبیعت میں ہونا، غصے کا آنا، یہ روح کی بیماریوں میں سب سے خطرناک ترین بیماری ہے۔ اس کا ختم کرنا بھی انتہائی درجے کا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت اپنے مد مقابل کو بچھاڑ کر رکھ دے، بلکہ حقیقی پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے نفس کو حد سے زیادہ غصہ کرنے سے روکا رکھے۔ یہ غصہ ایک ایسی خطرناک اور ایسی کڑواہٹ ہے جیسے کڑوا ایلوا، وہ اگر شہد میں مل جائے تو شہد کو خراب کر دیتا ہے، کڑوا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی غصہ اگر طبیعت میں مل جائے تو انسان کے اخلاق برباد کر دیتا ہے، انسان کو گالی گلوچ پر مجبور کر دیتا ہے، انسان کو ظلم اور زیادتی پر مجبور کر دیتا ہے۔ لہذا غصے کا علاج کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک تو ریاضت اور مجاہدہ کے ساتھ غصے کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ غصے کا مادہ ہی انسان اپنی طبیعت سے نکال دے، ورنہ دشمن کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں نکلنے کی ضرورت پڑی تو یہ غصے کا مادہ نہ ہوگا تو کیسے مقابلہ کرے گا؟ ایسے ہی شریعت کے احکام میں اگر کہیں خلاف ورزی ہو رہی ہو، شرعی کاموں کے خلاف کام ہو رہا ہو، اس وقت طبیعت میں غصہ آنا یہ شریعت کی طرف سے حق ہے، مطالبہ ہے۔ اس وقت غصے کا نہ آنا یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اپنی طبیعت میں سے غصے کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے غصے کو مہذب بنانا، شریعت کے تابع کرنا، کہ جب شریعت کہے، شریعت جن جن جگہوں پر غصے کرنے کا حکم دیتی ہے وہاں تو غصہ آئے، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں انسان کی ویسے طبیعت کے خلاف پیش آتی ہیں اور شریعت وہاں غصے کرنے کا نہیں، نرمی کرنے کا حکم دیتی ہے، وہاں پر اس کی طبیعت نرم ہو جائے۔ یہ مطلب ہے اپنی ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے غصے کو ختم کرنا۔ آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا ایک شکاری کتا ہوتا ہے جس کے ذریعے لوگ شکار کرتے ہیں، وہ باقی کتوں سے الگ ہوتا ہے۔ اس کا مالک، اس کی جبلت میں ہے شکار کرنا، جھپٹنا، جانور کو چیر پاڑ کرنا، لیکن اس نے اپنی اس جبلت کو مہذب بنا لیا، اپنے آقا کے تابع کر لیا۔ اب جب اس کا آقا اس کو حکم دیتا ہے اس وقت تو یہ پرندے کی طرف، جانور کی طرف لپک کر جاتا ہے، حملہ کرتا ہے، پکڑ کر لاتا ہے، اور جب اس کا آقا اسے بلا لیتا ہے واپس چپ چاپ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہی مطلب ہے کہ انسان کی طبیعت میں غصہ موجود ہو، لیکن جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، وہاں پر تو اسے غصہ آئے، ورنہ چپ چاپ بے حس پڑا رہے۔ اور غصے کو قابو میں کرنے کے لیے، مہذب بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے نفس پر جبر کرے، زبردستی اسے بھڑکنے نہ دے، اسے ٹھنڈک کی طرف لے کر آئے اور اپنا مطیع فرما بردار بنائے، شریعت کا مطیع فرما بردار بنائے۔ جس وقت غصہ آ رہا ہے اس وقت اس کو ضبط کر لے، اسے اپنے قابو میں کر لے۔ تو غصہ کرنے کے اور اس کو روکنے کے کچھ احوال ہیں، کچھ تدبیریں ہیں۔ عملی طور پر، علمی طور پر تو یہ ہے
عقل جس کو تسلیم کرتی ہے کہ غصہ کرنے والا جس پر غصہ ہو رہا ہے اور جس کی وجہ سے غصہ ہو رہا ہے وہ یہ سمجھے کہ ایک طرف اس انسان سے نقصان ہوا ہے، کمزور سے نقصان ہوا ہے، اور اس کا نقصان ہونا اللہ کی طرف سے طے تھا، فیصلہ ہو چکا تھا یہ نقصان ہونا ہے، فیصلہ ہو چکا یہ تاخیر ہونی ہے، فیصلہ ہو چکا یہ معاملہ ایسا ہی ہونا تھا، لیکن اس آدمی سے، اس عورت سے، اس غلام سے، اس خادم سے یہ کام ہو چکا ہے، لہٰذا اگر یہ غصہ کر رہا ہے تو زبان حال سے گویا اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، گویا اللہ کے فیصلے میں دخل اندازی کر رہا ہے، اللہ تو کچھ اور چاہ رہے ہیں، اللہ نے کچھ اور فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ انسان اپنے غصے کے ذریعے اللہ کی چاہت کے خلاف کرنا چاہتا ہے، تو اپنے غصے کو روکے تاکہ اس کا غصہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے۔ اور نمبر 2، علمی طور پر یہ سمجھے کہ جس آدمی پر غصہ مجھے آ رہا ہے اس آدمی پر میرا کیا حق ہے اور اللہ کا میرے پر کیا حق ہے۔ ظاہری بات ہے یہ انسان ہے، انسانوں کی طرح انسان ہے، کوئی خدا نہیں، اللہ نے اس آدمی کے ہاتھ میں کسی کی زندگی موت نہیں رکھی، اس آدمی کے ہاتھ میں اللہ نے نفع نقصان نہیں رکھا، اس آدمی کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے خوشی اور غمی نہیں رکھی۔ یہ ظاہری طور پر طاقتور بن چکا ہے، الگ بات ہے، تو اس پر اتنا حق ہے کہ اس کے متحدی میں ہے، کمزور ہے، اس سے غلطی ہوگی، اس پر غصہ آ رہا ہے، اس وقت یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت کا بندے پر کیا حق ہے۔ بندے پر اللہ رب العزت کا پورا قبضہ اور کنٹرول ہونے کے باوجود، بندے پر تمام نعمتیں کرنے کے باوجود، زندگی موت خوشی غمی اللہ کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس بندے کو پکڑتے نہیں، اس پر عذاب نہیں بھیجتے، اس کی کمی کوتاہی پر فوراً اس سے نعمتیں نہیں چھینتے۔ تو یہ بندہ بھی اگر اس بندے پر جب غصہ ہو رہا ہے اس بات کو سمجھ لے کہ میرے اللہ کا میرے پر حق ہے، اللہ پکڑ سکتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، تو میں بھی اس بندے کو معاف کر دوں۔ اور عملی طور پر سب سے پہلے اگر غصہ آ رہا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور ایسے ہی غصے کے وقت میں اپنے حیت کو، حالت کو بدل لے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے، ٹھنڈا پانی پی لے، نماز میں مشغول ہو جائے، کسی عمل میں مشغول ہو جائے، کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو سمجھا کر، اپنی طبیعت میں نرمی لا کر اس غصے کو پینے کی کوشش کرے، کیونکہ سب سے کڑوا گھونٹ جو ایمان والا پیتا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے۔ اس غصے کی وجہ سے انسان بڑی بڑی رات کے عبادت گزار اور دن کے روزے رکھنے والے اور بڑے بڑے عابدوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی کو اپنے بیوی بچوں پر یا کسی اور کمزور پر غصہ آئے اور اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس غصے کو نکال سکتا ہے، ان پر غصہ حاوی کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، بول سکتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے یہ غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، پی جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا سینہ ایمان سے اور حکمت سے بھر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کمزوروں پر غصہ کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔